ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ خبریں۔ آج مسلسل 70ویں روز بھی وادی کشمیر اور جموں کے مسلم اکثریتی علاقوں میں فوجی محاصرے اور دیگر سخت پابندیوں کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنی ہوئی ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے نئی دہلی میں بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ دفعہ 370 اور 35A کے ساتھ ساتھ مقبوضہ علاقے میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بحال کرے۔ وادی کشمیر میں لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندیاں ہٹائی جائیں۔ سماجی کارکن شبنم ہاشمی نے کہا کہ دفعہ 370 کی منسوخی بی جے پی حکومت کا عقل سے عاری اقدام ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف احتجاجاً مستعفی ہونے والے IAS آفیسر کرن گوپی ناتھن نے کیرالہ میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کو انسانی حقوق سے محروم رکھنا بھارتی آئین کی خلاف ورزی ہے۔ انسانی حقوق کے کارکن اے مارکس نے کہا کہ جو کچھ کشمیر اور آسام میں ہو رہا ہے اس کو بہت جلد کیرالہ اور تامل ناڈو میں دہرایا جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل لاک ڈاؤن کے خلاف بھارتی ریاست تلنگانہ میں حیدرآباد یونیورسٹی کے طلبہ نے مشعل بردار احتجاجی مارچ کیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے استنبول میں پاکستانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اسد قیصر کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے اس عزم کو دہرایا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل تک کشمیری عوام کی حمایت جاری رکھیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں مزاحمتی یوتھ لیگ کی جانب سے لگائے گئے پوسٹرز میں کہا گیا ہے کہ بھارت سے آزادی کا حصول پوری کشمیری قوم کا مسئلہ ہے۔ علماء اور اہل دانش تحریک کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں جبکہ صاحب ثروت افراد محتاج لوگوں کی مدد بھی کریں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ کشمیریوں کی قید کو 10 ہفتے مکمل ہو گئے ہیں۔ 30 سالہ فوجی مظالم ایک طرف، کیا مودی سرکار اور اس کی 9 لاکھ قابض فورسز کو ان 70 دنوں کے دوران ایک دن بھی کشمیریوں کی طرف سے ذرہ بھر یہ تاثر ملا ہے کہ وہ ان کے جبر کے سامنے سرنگوں ہونے والے ہیں؟ اس امکان کا کشمیر میں دور دور تک شائبہ بھی موجود نہیں ہے۔ کشمیریوں کا جذبہ و عزم توانا ہے اور اسی کا اظہار حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما اور نمائندہ مسلم کانفرنس عدیل مشتاق وانی یوں کرتے ہیں۔ بھارت نے 5 اگست کو کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس کو ختم کرتے ہوئے کشمیر میں ایک انتہائی بھیانک اور خونی کھیل کا آغاز کر دیا ہے۔ 2 ماہ سے زائد کا کرفیو جاری ہے جس کے باعث کشمیری عوام اپنے گھروں میں ہوتے ہوئے بھی ایک جیل میں ہیں۔ خوراک اور ادویات کا فقدان پیدا ہو رہا ہے جس سے کشمیری عوام کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ حریت قیادت کو یا تو نظر بند کر دیا گیا ہے یا جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ ہندوستان نے میڈیا اور کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے تاکہ ہندوستان کا بھیانک چہرہ دنیا کے سامنے نہ آ سکے، لیکن کشمیری پہلے نہ گھبرائے ہیں نہ اب گھبرائیں گے۔ ہم اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی بہائیں گے۔ کشمیری اس مقام تک پہنچ چکے ہیں جہاں دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ ہر بھارتی ظلم و جور ان کے دبنے نہیں بلکہ ابھرنے پر منتج ہوتا ہے۔ مودی کے بھارت کو بالآخر ان کے جذبہ و عزم کے سامنے سرنگوں ہونا پڑے گا۔